بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صلوات صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی وابن امہ ووارث علمه علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات محترم سامعین، آج بالکل مختصر مجلس کا پروگرام ہے، بارش کا موسم بھی ہے اور میرے بعد آج ذاکر نہیں پڑھیں گے، تو میں بھی پوری کوشش کے ساتھ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ذکر سمجھ کر حاضری لگوانا چاہتا ہوں، تو امید ہے کہ مجلس کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بیہ میں ارشاد فرما رہا ہے، پارہ نمبر 30 سورہ بینہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
فرمایا بے شک یقیناً کوئی شک نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بجا لاتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ اللہ کی جو پسندیدہ مخلوق ہے دو کام ہیں، ایمان بھی پختہ ہے، یقین بھی پختہ ہے، عمل بھی درست ہے، یعنی عقیدہ 14 والا ہے، عمل بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، وہ بھی 14 والا عمل کرتے ہیں۔ یہ دو کام کریں گے، عقیدہ 14 والا رکھیں گے، عمل بھی 14 والا کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اولئکم خیر البریہ، یہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ جو بھی کام کریں گے خلوص نیت سے کریں گے تو 14 کے ماننے والوں کا عمل سب سے پہلے خدا دیکھتا ہے۔ پارہ نمبر 11 کے دوسرے صفحے پہ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، ایک تو تمہارے عمل کو اللہ دیکھتا ہے، دوسرے اللہ کے رسول دیکھتے ہیں۔ دنیا کو راضی رکھنے کے لیے کوئی عمل نہ کرو، دنیا راضی ہو نہ ہو، عمل ہر وہ قابل قبول ہوگا جس کے دل میں خلوص ہوگا۔ اگر یہ سوچنا ہے اللہ راضی ہو نہ ہو، چودھری راضی ہو جائیں، ملک راضی ہو جائیں، دنیا راضی ہو جائے، مخلوق کہے کہ یہ بڑا عالم ہے، مخلوق کہے کہ کیا کہنا، اگر رضائے مخلوق کی خاطر کوئی عمل کرو گے، چاہے مجلس ہو، چاہے جو بھی کام ہو، کہ دنیا راضی ہو جائے، وہ تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ شرک خفی ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور فرمایا ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو حقیر جانتے ہیں، نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرتے ہیں ان دکھاوے کی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، دنیا راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو نہ ہو، مخلوق راضی ہو جائے، تو اگر مخلوق کے خدا کو راضی رکھنے کے لیے عبادت کرتے ہو، وہ عبادت نہیں ہے، صرف دل میں رضا خدا ہو۔ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، ایک تمہارے عمل کو خدا دیکھتا ہے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، دوسرے تمہارے عمل کو کون دیکھتے ہیں؟ حبیب خدا دیکھتے ہیں، رسول خدا دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے دل میں ہے نیک کام جو بھی کریں گے ہمارے نبی نے دیکھنا ہے۔ لیکن فرمایا دو ہستیاں نہیں، کچھ اور بھی ہستیاں ہیں روزانہ کے ہمارے اعمال کو وہ دیکھتی ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور 13 معصوم بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے روزانہ کے اعمال جناب سیدہ کونین رسول کی لخت جگر معصومہ مخدرہ کی دربار میں جاتے ہیں، یہ ہمارے روزانہ کے اعمال مولا علی کی دربار میں جاتے ہیں، تمام معصوم دیکھتے ہیں۔ میں نے حدیث میں پڑھا کہ روزانہ کے ہمارے اعمال مولا امام زمان علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ اگر مولا کو ماننے والے کے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ہوں، معصوم ہمارے بارے میں امام خوش ہوتے ہیں، اگر کوئی نیکی نہ ہو سارے گناہ ہی گناہ ہوں، مولا پریشان ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والا ہے، اس کے نام اعمال میں اتنا برائیاں ہیں۔ اگر مولا کو خوش کرنا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے امام 12ویں امام ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا، جو بھی اس دنیا میں کام کرنا ہے، تا حیات اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی 4 دیواری تک جو بھی کام کرے گا
تو رضائے خدا کو مد نظر رکھتے ہو۔ اللہ راضی ہو جائے، اس کا نتیجہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اس وقت ملے گا جس وقت روح نکلے گی، اس وقت پتہ چلے گا۔ رضائے خدا، رضائے خدا، یہی فرمایا۔ تو رضائے خدا کے مقابلے میں الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، جو لوگ دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی دربار میں کچھ لوگ پیش ہوں گے جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہوں گے، آواز قدرت آئے گی اور وہ یہ امید کریں گے کہ ہم اپنے نیکیوں کا جو ہے معاوضہ لیں۔ آواز قدرت آئے گی، 4 القاب کے ساتھ پکارا جائے گا، کہا جائے گا یا غادر ہو، یا خاسر ہو، یا کافر ہو، یا فاجر۔ اے خسارہ اٹھانے والا، تو نے دکھاوے کی عبادت کی تھی نا، میری رضا کی خاطر عبادت نہیں کی نا، اور لوگوں کے دنیا کو راضی رکھنے کے لیے تو نے عبادت کی تھی۔ اے خسارہ اٹھانے والا، اے نقصان اٹھانے والا، اے اور فسق و فجور کرنے والا، اے کفر کرنے والا، اے غداری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، آج تو میری دربار میں مجھ سے اجر طلب کرنے کے لیے آ گیا ہے، جا اس سے اپنا اجر طلب کر جس کے دکھاوے کے لیے تو نے عبادت کی تھی۔ ہمیں یہ نظریہ ہونا چاہیے، مولا امام حسین خوش ہو جائیں، رسول کی لخت جگر خوش ہو جائے، اہل بیت خوش ہو جائیں، امام زمانہ دنیا راضی ہو نہ ہو تو ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ جو بھی ہم اس دنیا میں کام کرنا ہے، ہمارا اٹھنا ہے، ہمارا بیٹھنا ہے، ہمارا کھانا ہے، ہمارا پینا ہے، ہمارا مرنا ہے، ہمارا جینا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی، جو ہمارے 14 سردار ہیں ان کی مرضی چلے گی۔ 14 کے ماننے والوں کے لیے قرآن ہے، 14 کے ماننے والوں کے لیے نہج البلاغہ ہے، 14 کے ماننے والوں کے لیے احکام شریعت ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، میں بڑا مختصر اور جامع گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے نا کہ جو قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اس آیت پہ میں ایک مجلس بھی پڑھ چکا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا سوائے اس کے ایک تمہارا ولی اللہ ہے، دوسرے اللہ کے رسول ہیں، تیسرے ایسے کل ایمان جو ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو کیا ہے ولایت؟ 3 قسم کی ہے۔ میں تیسری ولایت پہ ایک مجلس پڑھ چکا ہوں، مولا علی کی ولایت پہ مجلس پڑھ چکا ہوں، اس آیت کا شان نزول پڑھ چکا ہوں، لیکن تیسری ولایت تب فائدہ دے گی اگر پہلی ولایت کا قائل ہے۔ جی اگر پہلی ولایت کا قائل نہیں ہے، نہ دوسری فائدہ دے گی نہ تیسری فائدہ دے گی، توجہ ہے۔ لیکن اگر دوسری ولایت کا قائل ہے، دوسری ولایت پہلی کا اور دوسری کا تیسری کا نہیں ہے، تو پہلی 2 ولایت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، نہ عقیدہ توحید کوئی فائدہ دے گا، نہ عقیدہ رسالت کوئی فائدہ دے گا، اگر کل ایمان پہ یقین نہیں ہے، کل ایمان کو نہیں مانتا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، میں آج مختصر جو میری ذمہ داری مختصر ٹائم کے اندر آپ کے میں ذہن میں ایک چیز بٹھانا چاہتا ہوں، وہ ہے پہلی ولایت۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بیان کریں کہ پہلی ولایت کیا ہے۔ کوئی گفتگو نہیں کرتا، نعرے نہیں لگتے ہیں۔ اللہ کی تعریف سب سے بلند ہے۔ مولا کائنات سے خود مولا یہی ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا کہ بچے کو اللہ کی معرفت کرو۔ اول الدین معرفت الجبار، سب سے پہلے اس ذات خدا کی معرفت کرو۔ اگر جسے خدا کی صحیح معرفت نہیں ہے، عقیدہ توحید درست نہیں ہے، تو نہ عقیدہ رسالت کا کوئی فائدہ ہے، نہ عقیدہ ولایت کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر عقیدہ توحید گڑبڑ ہو گیا،
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ محترم سامعین، وہ ذات ایسی پاک ذات ہے کہ یہی ارشاد فرمایا کہ اس کے کچھ صفات ثبوتیاں ہیں، کچھ سلبیاں ہیں۔ یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا صفات سلبیہ کیا ہیں، خدا کیسا ہے، وہ صفات کیا ہیں۔ خدا غیر مخلوق ہے، یہی فرمایا ان میں سے خدا کی پہلی صفت قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اول ایسا ہے جس کی ابتدا نہیں، آخر ایسا ہے جس کی انتہا نہیں۔ یہ ہمیں عقیدہ توحید کہاں سے ملا؟ مولا علی کے دروازے سے۔ یہی ارشاد فرمایا قدیم ہے وہ ذات، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور فرمایا خدا قادر ہے، عاجز نہیں ہے۔ جو عاجز ہو، جو محتاج ہو، وہ خدا نہیں۔ بتوں کے نام تھے، فلاں کا فلاں نام، فلاں کا فلاں نام، اور مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے خداؤں کے تو یہ نام ہے، آپ کے خدا کا حسب نسب کیا ہے؟ اے میرا حبیب کہہ دو ایسی سورہ جس کو 3 مرتبہ پڑھو گے ختم قرآن کا ثواب ہوگا، لیکن شرط ہے ولایت علی ہو، تب ختم قرآن کا ثواب ہے۔ فرمایا قل ہو اللہ احد، اے میرا حبیب کہہ دو کہ میرے خدا کی تعریف کیا ہے، تعارف کیا ہے، کہہ دو کہ اللہ الصمد، قل ہو اللہ احد، وہ احد ذات ہے، وہ ایسا مدبر ہے، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ لفظ اللہ میں موجود ہے۔ لفظ اللہ جامع صفات ہے، اللہ کی اتنی اللہ کی صفتیں ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، ساری صفتیں لفظ اللہ میں موجود ہیں۔ فرمایا کہہ دو وہ احد ذات ہے، اللہ الصمد، وہ ایسی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس خدا کی محتاج ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، خدا کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہ، اللہ کا تعارف کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، خدا کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، وہ ایسی ذات ہے کہ دنیا میں اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ جی یہ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ لوگ کہتے ہیں کہ توحید، محمد صلی اللہ علیہ محمد، توحید پہ نعرے نہیں لگتے۔ لوگ کہتے ہیں توحید پہ شیعہ نعرے نہیں لگاتے، کیوں؟ ہم بیان کریں تو حقیقت لوگ تسلیم کریں، جب ہم بیان نہیں کریں گے لوگوں کو خواب تو نہیں آئے گا۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، کیا قدیم ہے، قادر، ایسا قادر ہے، کبھی نہ سوچو، کبھی نہ شکوہ کرو، اس ذات کا مقابلہ کبھی نہ کرو۔ ہم کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ بڑی بڑی لمبی لمبی عبارتیں، لمبے لمبے منصوبے، لمبے لمبے خواب، اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ کا مقابلہ نہ کرو۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں، جھگڑا ہو گیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے میرے حبیب کیا ابراہیم کی طرف نہیں دیکھا؟ جب نمرود نے جھگڑا کیا کہتا ہے میں رب ہوں، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وہ خدا رب ہے۔
ربوبیت کا جھگڑا ہے، ہمارا جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، یہاں ربوبیت کا جھگڑا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے قال انا احیی و امیت۔ نمرود کہتا ہے میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی حیات دیتا ہوں۔ دو قیدی نکالے، ایک کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ کہتا ہے جسے میں نے رہائی عطا کی اسے میں نے زندگی دے دی، اور جسے میں نے قتل کیا اسے میں نے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تو رب ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، میرا خدا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ کافر مبہوت ہو گیا، لا کلام ہو گیا، جواب نہ دے سکا، کافر کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ یا تو یہ کیا ہے؟ خدا قادر ہے، خدا عالم ہے، اللہ کا علم اپنا ہے، نبی کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے، 14 ہستیوں کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور کسی معلم کے پاس جا کر نہیں پڑھے، اور فرمایا خدا حی ہے، ایسا زندہ ہے، موت نہیں آئے گی خدا کو۔ یہ توحید ہمیں مولا علی نے ارشاد بیان فرمائی۔ خدا حی ہے، خدا ارادہ کرتا ہے، مرید ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے، کہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَكُونَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اگر اللہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے، کہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خدا مدرک ہے، اور کان نہیں رکھتا، آنکھ نہیں رکھتا، زبان نہیں رکھتا، بدن نہیں رکھتا، اعضاء و جوارح نہیں رکھتا۔ خدا مرکب نہیں ہے، خدا کی جزء نہیں، خدا کے اجزاء نہیں، اس لیے جس کے اجزاء ہوتے ہیں ہر جز اپنے کل کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، خدا بغیر کانوں کے سنتا ہے، خدا بغیر زبان کے بولتا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا خدا متکلم ہے، بغیر زبان کے کلام کرتا ہے، خدا صادق ہے، جو بھی ارشاد فرماتا ہے سچ ہے، قرآن تو سچ، انبیاء سچ، ائمہ خدا سچ، دین سچ، شریعت سچ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اگر کسی چیز کے بارے میں جو وعدہ کرے اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے۔ بس میں نتیجے پہ پہنچنے والا ہوں، خدا مرکب نہیں ہے ہماری طرح، کان بھی ہوں، ناک بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو مرکب ہو وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کے اندر شرکت نہیں ہے، شریک نہیں ہے، نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ عبادت میں کوئی شریک۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا مکان نہیں رکھتا، خدا ہر جگہ ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں خدا نہ ہو، ہر جگہ وہ ذات ہے۔ تو فرمایا خدا جس طرح ہمارے بدن میں روح داخل ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ٹانگیں بھی ہوں، بدن بھی ہو، جسم بھی ہو۔ جس طرح کچھ لوگوں کا نظریہ ہے قیامت کے دن جہنم کہے گی اے اللہ کچھ اور کوئی چیز ہے، خدا اپنی ٹانگ ڈال دے گا، جہنم کہے گی بس بس بس، خدا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا۔ جس کی ٹانگ ہو وہ خدا نہیں، وہ جسم نہیں رکھتا، اور خدا محل حوادث نہیں۔ جس طرح چھوٹا ہو، بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، جوان ہو جائے، نہیں ہے اس کی ایسی ذات، جسم جسمانیت سے پاک۔ خدا مرئی نہیں ہے، خدا آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا،
آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ توحید ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا بھلا کون ہے جس نے زمین آسمان کو خلق کیا، بھلا کون ہے جس نے زمین سے انگوریاں اگا دیں، بھلا کون ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، جو گٹھلی کو شگافتہ کرتا ہے اور اس کے اندر سے پودا پیدا کرتا ہے، بھلا کون ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی، بھلا کون ہے جس نے بادلوں کو اڑایا۔ یہ ایسی ذات پاک ہے، وہ ذات خدا ہے، وہ ذات خدا ہے جس کی نہ مثل ہے، نہ جس کی نظیر ہے، نہ جس کا کوئی مد مقابل ہے۔ بس حاضری ہوگی عزیزان گرامی، عقیدہ توحید پہ میری خواہش تھی کہ میں ایک محرم میں پوری مجلس پڑھوں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ان ایام میں ہو سکتا ہے مجھے موقع ملے تو میں اس کا باقیہ حصہ، کیونکہ جس طرح حسب محترم نے مجھے کہا میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، تو اس لیے عزیزان گرامی یہ کیوں ہمیں عقیدہ توحید احکام شریعت صرف قرآن کی دوری کا نتیجہ ہے، قرآن کی دوری کا نتیجہ ہے، قرآن و اہل بیت کی سیرت کے دوری کا نتیجہ ہے، یہی ہے بس نتیجہ ہو گیا۔ وہی لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہی اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ عزیزان گرامی، جتنا بھی گناہ سرزد ہو جائیں، یہ کریم گھرانہ ہے، آل محمد کا کریم گھرانہ ہے، جسے اللہ کے نبی معاف کر دیں اسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، جسے مولا امام حسین معاف کر دیں اسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، جسے مولا امام حسن معاف کر دیں اسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ سورہ دہر میں نہیں پڑھا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت رسول تم وہی چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ آل محمد جس پہ راضی ہو جائیں اس پہ اللہ راضی، جس پہ بطول راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ مولا امام حسن راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ مولا امام حسین راضی اس پہ اللہ راضی۔ ذرا اتنا بتا دو جناب حر کون تھے؟ 2-3 جملے میں نے پڑھنے ہیں اور تاکہ حاضری ہو جائے، آدھا گھنٹہ کہا گیا، اس سے ٹائم تجاوز نہ کر جائے۔ جناب حر جس نے مولا امام حسین کا راستہ روکا تھا نا، اور گھوڑے کی باغ پکڑی تھی نا، سید شہداء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا سَقَلَتْ کا امک، اے حر تو میرا راستہ روکنے والا ہے، تیری ماں تیرا سوگ منائے تو میرا راستہ روکنے والا ہے۔ عزادارو سنو گے، جناب حر نے کہا مجھے اللہ کی قسم اگر عرب کا کوئی شخص مجھے یہ جملہ کہتا نا سَقَلَتْ کا امک، اے حر تیری ماں تیرا سوگ منائے، قسم بخدا یہ جملہ میں واپس پلٹاتا، لیکن ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں آقا حسین آپ کی ماں تو وہ ہے جس کا زبان پہ نام نہیں لیا جا سکتا، آپ کی ماں معصومہ ہے، مخدرہ ہے، بطول ہے، لیکن یہی حر ہیں، یہی سمجھا کہ جنگ نہیں ہوگی۔ صبح عاشور عمر ابن سعد کو کہا کیا آج واقعی جنگ ہوگی؟ یہ ملعون کہتا ہے کہ ہاتھ کٹ کر زمین پر گریں گے، سروں کی بارش ہوگی۔ عزادارو سنو گے، ملائین نے جس وقت صبح کا ناشتہ تیار کیا نا، انہوں نے کہا جناب حر کے بیٹے کو کہ اپنے بابا کو کہو کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بیٹا آیا ہے نا، بابے کو دیکھا گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے کا رخ خیام حسینی کی طرف ہے۔ بیٹا عرض کرتا ہے بابا صبح کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، قوم اشقا بلا رہے ہیں۔ جناب حر نے جو جواب دیا نا، کہا اے میرا بیٹا ذرا خیام حسینی کی طرف توجہ کر، کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ بیٹا کہتا ہے ہاں بابا، اعلیٰ تاش کی آواز بلند ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں۔ جناب حر نے کہا کہ اولاد پیغمبر بھوکی ہے، ہم کھانا کھائے؟ عزادارو، جناب حر کا بدن کانپ رہا ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ اے حر، اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ عرب کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا، آج اتنا کیوں کانپ رہا ہے؟ عزادارو، جناب حر رو کر عرض کرتے ہیں فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، انی اخیر نفسی بین الجنت والنار، اس وقت میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے۔ اور فرمایا کہ میں اگر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، زندہ جلا دیا جائے، اور کہا میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا۔ گھوڑے کو دوڑ لگایا، اپنے بیٹا بھی ساتھ ہے۔ جس وقت میرے آقا حسین نے دیکھا نا کہ حر میری طرف آ رہے ہیں، فرمایا اے عباس، دوڑ کر جاؤ، استقبال کرو، وہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اے اکبر، جاؤ دوڑ کر استقبال کرو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ آؤن و محمد، آگے چلے جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ قاسم، تم بھی آگے چلے جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ عزادارو، سنو گے مہمان کیسے آیا؟ ہاتھ پشت کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، آ کر اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا اور کہا مولا، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میں نے گناہ کیے تھے، میں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، میری وجہ سے آپ کربلا میں پہنچے ہیں، کیا مولا میری معافی ہو سکتی ہے؟ عزادارو، کریم ابن قریب امام نے جو جواب دیا، کہا کہ اے حر، تیری ماں نے تیرا نام اچھا رکھا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور عزادارو، میرے امام نے فرمایا اے حر، تو میرا مہمان ہے، کاش آج میرے پاس پانی ہوتا، میں پانی پیش کرتا، لیکن اس وقت میرے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ عزادارو، جناب حر عرض کرتے ہیں مولا، اگر آپ راضی ہیں تو مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ عزادارو، میرا امام فرماتے ہیں اے حر، نہیں، تو میرا مہمان ہے، تو میرا مہمان ہے۔ عزادارو، جناب حر عرض کرتے ہیں آقا مولا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ مجھ پہ راضی نہیں ہیں، آپ مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ عزادارو، جس وقت میرے آقا نے اجازت دی ہے نا، اجازت دی ہے، جناب حر عرض کرتے ہیں مولا، جو میرے گناہ میں نے کیے تھے، کیا ان کی معافی ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک جملہ کہا جناب حر نے، انی اردت قلوب بنات نبی، کیا میں رسول کی بیٹیوں کے دلوں کو رنجیدہ کیا تھا، کیا معافی ہو سکتی ہے؟ زینب ام کلثوم کے دلوں کو رنجیدہ کیا تھا، کیا مجھے معافی ہو سکتی ہے؟ عزادارو، سنو گے، جناب فضا خیمہ کے دروازے پہ آئیں، آ کر کہا آقا حسین، آپ کی بہن زینب کہہ رہی ہے میں نے معاف کر دیا ہے۔ عزادارو، جناب حر کا بیٹا آیا، جان کا نذرانہ پیش کیا، بیٹے کی لاش پہ جناب حر کو نہیں آنے دیا۔ میرے آقا حسین خود اٹھے، جناب حر کے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے خیام کی طرف لے آئے۔ عزادارو، جس وقت جناب حر گئے ہیں نا، کافی ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ عزادارو، جس وقت زمین پہ گرے ہیں نا، اور میرے آقا حسین خود چل کر گئے، جناب حر کے سر کو اپنی گود میں رکھا، دیکھا پیشانی سے خون نہیں رک رہا۔ میرے آقا نے بڑی کوشش کی گئی کہ جناب حر کی پیشانی سے خون رک جائے، لیکن عزادارو یہ خون نہ رکا۔ میرے آقا حسین نے اپنے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ماں زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا، جناب حر کی پیشانی پہ باندھ دیا۔ یہ جناب حر ہیں، جناب زہرا کا تحفہ لے کر جنت جا رہے ہیں، لیکن جناب حر نے ہمیں پیغام دیا، اہل بیت کے ماننے والوں کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے، اگر جتنا گناہ ہو جائیں، جتنا غلطیاں ہو جائیں، یہ کریم گھرانہ ہے، اہل بیت پہ دروازے پہ چلے جانا، اگر اہل بیت معاف کر دیں گے تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا منگا رہی ہے یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی
یا فاتر و بحق فاطمہ یا محسن و بحق الحسن یا قدیم علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا چہاردہ معصومین علیہ السلام دی عزت و عظمت و واسطہ خدایا باب الحوائے شہزاد علی اصغر دی شہادت دا واسطہ شہدائے کربلا دی عزت و عظمت دا واسطہ خدایا حاضرین جرا نیک تمنا لے کے آئے خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا انہاں دے نیک آرزو پورا فرما خدایا جو عزاداران مولا امام حسین ہے پوری دنیا تے جتھے جتھے عزاداری ہو رہی ہے مجالس ہو رہے ہیں خدایا حفاظت فرما خدایا محمد وآل محمد علیہ السلام دی عزت و عظمت واسطہ وطن عزیز پاکستان و ہر قسم دی دہشت گردی تو پاک فرما اسلام دا بول بالا فرما خدایا جو مومنین مومنات بیمار ہیں جناب سید سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جو مومنین مومنات بے اولاد نرینہ عطا فرما خدایا دلاور صاحب نو بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا جناب رباب دی خالی جھولی دا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرما خدایا محمد وآل محمد علیہ السلام دی عزت و عظمت واسطہ خدایا جو مومنین مومنات جو نیک تمنا دلائیں چ رکھ دینے خدایا انہاں دے تمام نیک آرزو پورا فرما خدایا حاضرین دے مرحومین مرحومات سادات غیر سادات مومنین مسجد امام بارگاہ بانیان مسجد و امام بارگاہ جو اس دنیا تو رحلت کر چکے ہیں بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا خدایا انہاں دے سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما ہر مومنین مسجد امام بارگاہ دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرما خدایا اساں سب نو مل جل کے شیعہ سنی نو دین مبین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما مل جل کے عزاداری مولا امام حسین علیہ السلام منان دی توفیق عطا فرما خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا سانو امام زمان علیہ السلام دا سچا موالی سچا شیعہ سچا حبدار سچا محب سچا سپاہی بنا دی توفیق عطا فرما خدایا ساری دعا مستجاب فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ کل شریف دی تلاوت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد ایک ہو گیا نا آئیں گے مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے میرے مولا سب کرب بلا کو جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے جی کرتا ہے